بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اطاری ٹی وی۔ مسعود اطاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی بارگاہ میں کچھ احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک واچ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو علم دین سیکھنے کا بہت ہی پیارا موقع ملے گا، اور ایسی باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر اس پر بندہ عمل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ جیسے ہم کسی بندے کی ضمانت لیتے ہیں نا، کہ میں اس بندے کی ضمانت لیتا ہوں کہ یہ کل حاضر ہوگا، یا کسی قسم کی بھی دنیا کے اعتبار سے ہم ضمانتیں لیتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ میں اس بندے کا ضامن ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے، کیا فرمایا؟ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یہ جبڑیں جو بندے کے جبڑے کے درمیان میں ہے، اس کا جو ضامن ہو جائے، یعنی زبان کا، یہ جو زبان ہے دو جبڑوں کے درمیان، اور اس کا جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپے عظمت میں عرض کیا گیا کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی کہاں تک حفاظت کریں، ہم اپنی شرمگاہوں کی کہاں تک حفاظت کریں؟ ارشاد فرمایا، زوجہ یعنی بیوی اور کنیز کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ کنیز آج کل نہیں ہوتی، کنیز لونڈیوں کو کہا جاتا تھا جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب زوجہ کے سوا کسی پر، زوجہ اور کنیز کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہونے دو، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ اگر تنہائی میں ہوں تو، یعنی میں تنہا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا زیادہ حق ہے، اللہ پاک کا زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفامو، الفامو یعنی منہ، والفراجو یعنی شرمگاہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، زبان اور شرمگاہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنے گی۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کیا دوسروں کی غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے اور طرح طرح کے گناہ جو زبان سے کیے جاتے ہیں، اپنے اسی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ اور شرمگاہ کا تو آپ کو واضح ہو گیا ہے کہ اپنی زوجہ یا کنیز جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، تو اب تو زوجہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بیوی کے سوا جو اجنبی عورت ہے
اس کے ساتھ آپ نے کوئی تنہائی والا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بندے کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، پہلے تو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔